بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بھی کرہ ارض پر ایک آئلینڈ ایسا ہے جو پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے، جہاں آج بھی پتھروں سے آگ جلائی جاتی ہے، جہاں آج بھی لوگ پتوں کے لباس پہنتے ہیں، جہاں آج بھی لوگ کچا گوشت اور درختوں کے پتے اور گھاس کھاتے ہیں۔ آخر یہ جگہ ہے کون سی؟ ناظرین، یہ انڈیا کی حدود میں آنے والا آئلینڈ ہے، جہاں جو بھی جانے کی کوشش کرتا ہے واپس زندہ نہیں آتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی کوئی وہاں پہنچنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ بھارت کے ایسٹ میں 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر نارتھ سینٹینل آئلینڈ موجود ہے۔ اس آئلینڈ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پورٹ بلیر کا شہر موجود ہے، جو بہت ہی جدید اور گنجان آباد ہے، جہاں ایئرپورٹ بھی ہے، جس کا رابطہ پورے ملک سے ہے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ 50 کلومیٹر بڑا ہے اور پورا درختوں سے ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کسی کو نظر نہیں آتا کہ وہاں لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور وہ باقی دنیا سے رابطہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن انڈیا نے ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ فیل رہا۔ جو بھی ٹیم وہاں جاتی تو ان کے جانباز درختوں سے نکلتے ہیں اور شپ پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، جس سے لوگ زخمی یا مر کر واپس آتے ہیں۔ شاید وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی دنیا میں کوئی اور دخل اندازی کرے۔ ناظرین، یہ انسانوں کا وہ بچھڑا ہوا گروہ ہے جو 2600 سال پہلے بچھڑ گیا۔ اس آئلینڈ کا اس وقت پتہ چلا جب انڈیا پر برٹش راج تھا۔ برٹش کی شپ اس آئلینڈ کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک خراب ہو گئی، جس میں 106 افراد سوار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس آئلینڈ میں ٹھہرا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ آئلینڈ ویران تھا اور یہاں کوئی نہیں بستا تھا۔ لیکن ایک دن کے بعد ان کی سوچ غلط نکلی۔ جب آئلینڈ کے جنگلیوں کو پتہ چلا تو وہ تیروں کے ساتھ شپ کے لوگوں پر آ برسے۔ کچھ کو جنگلیوں نے مار دیا اور کچھ کو نیوی کے ریسکیو نے بچا لیا۔ یہ پہلا آمنا سامنا تھا جو بہت ہی خون خرابے والا تھا۔ اس کے 12 سال بعد انڈیا کے پورٹ مین نے دوبارہ کوشش کی کہ اس آئلینڈ والوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ اس کے باہر بھی کوئی دنیا آباد ہے۔ لہٰذا پورٹ مین اپنی شپ پر وہاں پہنچ گیا اور چھپتا چھپاتا ہوا آئی لینڈ میں گھس گیا۔ وہاں اس نے ایک کپل دیکھا جس کے 2 بچے تھے۔ اس پورٹ مین نے اس فیملی کو اغوا کیا اور اسے اپنی دنیا میں لے آیا۔ جس طرح ان جنگلیوں کے لیے یہ دنیا نئی تھی، اسی طرح ان کے لیے اس دنیا کی بیماریاں بھی نئی تھیں، جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، جس پر اس پورٹ مین کو بہت دکھ ہوا اور اسے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو گفٹ کے ساتھ اس آئی لینڈ پر واپس بھیجا جائے۔ لیکن یہ اندازہ ہے کہ وہ بچے اپنے ساتھ ضرور بیماریوں کے جراثیم لے کر گئے ہوں گے، جس سے اس آئی لینڈ کے لوگ مرے ہوں گے۔ اس دن کے بعد اس آئی لینڈ کا جو بھی رخ کرتا ہے اس کو مار کر وہیں لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر انڈیا نے فیصلہ کیا کہ اس آئی لینڈ سے امن کا معاہدہ کیا جائے۔ انڈیا نے 1967 میں ٹلو کھنت پنڈت کو یہ مشن سر کرنے کو کہا۔ پنڈت نے قبول کیا۔ وہ آئی لینڈ کے گرد ہیلی کاپٹر میں اس کے گرد چکر لگاتا اور گفٹ پھینکتا جاتا۔ اس کا مقصد آئی لینڈ کے لوگوں کا دل جیتنا تھا اور کافی حد تک وہ اور اس کی بیٹی اس مقصد میں کامیاب ہوئے نظر آئے۔ لیکن 1974 میں نیشنل جیوگرافی نے چاہا کہ اس جگہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی جائے، تو انہوں نے پہلے دور سے ہی 3 دن تک گفٹ پھینکے کہ لہروں کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچیں گے، پھر وہ ان کے زیادہ قریب جا کر انہیں گفٹ دیں گے۔ لیکن یہ کیا، جب ٹیم کی شپ ساحل کے قریب پہنچی تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اور ٹیم کے سامنے ان کے گفٹ توڑ دیے۔ ٹیم کے ڈائریکٹر کی ٹانگ پر بھی تیر لگا۔ آخر کار انہیں واپس جانا ہی پڑا،
اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد کسی کی جرات نہ ہوئی کہ کوئی وہاں کا رخ کرتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا میری ویڈیوز پسند کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔